أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدمی کا اگر اسے فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہے تو اس کا شادی کرنا افضل ہے نفل عبادتوں سے. سبحان اللہ، نفل عبادتوں سے زیادہ اس کا شادی کرنا افضل ہے. ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. آپ شادی کریں، اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح، مالداری تلاش کرو. کہاں تلاش کرتے ہو؟ یہاں بتایا گیا مالداری تلاش کرو نکاح میں، نکاح مبارک کرو، سنت کے مطابق نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم بات کر رہے ہیں نکاح مبارک کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عنوان رکھا ہمارے بھائیوں نے، اور یہ ضروری بھی تھا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس لیے کہ آج اس نکاح کے مبارک نہ ہونے کی وجہ سے خاندان برباد ہے، گھر برباد ہے، معاشرہ برباد ہے، اس ملک میں ہم مسلمان برباد ہیں. غلط شادی بیاہ، اس کے غلط مراسم اور رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ کر مسلمان تباہ و تاراج ہو کر رہ گئے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے ٹاپک کو لے کر آج کے اس درس میں شریک ہیں. جیسے ٹاپک ہی سے آپ کو پتہ ہے کہ نکاح مبارک کے یعنی ایسا جو اسلامی نکاح ہو، اس کی ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے اس مختصر سے وقت میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جس سے ہم شروع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے. سب سے پہلے اس کا ذکر ہم سنتے ہیں. نکاح کس کو کہتے ہیں اور نکاح کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے؟ تو جیسے سورۃ النور آیت نمبر 32، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی سب سے پہلے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی، نکاح کرنے کی طرف شوق دلایا گیا، نکاح کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ لوگ نکاح کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 20 پر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الروم آیت نمبر 20 پر 1، جس میں کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آیات بڑی بڑی نشانیوں کو کہا جاتا ہے تو شادی جن کی ہونے والی ہے یا جو لوگ شادی کر چکے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، جن کو اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں مودت اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت، یعنی تم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہتے ہو، ایک دوسرے کے لیے پیار اور لطف کا سامان بنتے ہو، یہ مقصد ہے شادی کا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت، چونکہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ نکاح، شادی، اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 پر 7 میں اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے ڈریس ہیں اور تم ان مردوں کے لیے ڈریس ہو، یعنی عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے ڈریس ہیں۔ تو مطلب جس طرح میں اور آپ کوئی اور اگر ڈریس پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو جتنے خوبصورت لگتے ہیں، آپ کی دلہن آپ کے لیے خوبصورتی کی بات ہوتی ہے اور آپ کی دلہن کے لیے خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کا یہ لباس، آپ کا یہ ڈریس آپ کو جس طرح سردی گرمی سے بچاتا ہے، ویسے ہی آپ کی اور بیوی کی ایک دوسرے کی حیثیت ہے۔ دنیا کے جو حالات آتے ہیں اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور جس طرح یہ ڈریس، یہ لباس آپ کے عیب کو چھپاتا ہے، ویسے ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ اگر کوئی آپس میں کچھ خامیاں آ جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ سر عام لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں۔ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے اس عیب کو چھپائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سیرت میں ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے سچ بولو تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں کرتی؟ ایک بار پوچھا، بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس آدمی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ کی قسم کھا کر میں پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ تم بولو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو۔ ایسا آدمی کو زیادہ بیوی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ عورت تھی، کیا کرتی؟ اب اس خاتون نے کہا کہ قسم خدا کی میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اگر آپ اللہ کی قسم دلا کر کہتے ہیں تو میں آپ سے محبت نہیں کرتی، تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی سیدھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، میں اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتا، اس سے مجھے طلاق چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلایا، پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے شوہر نے ایسا کہا تو تم نے اس طرح جواب دیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں کیا کروں، اس نے اللہ کی قسم دلا کر مجھ سے پوچھا تھا، میں کیا کروں؟ میں نے جو سچ تھا کہہ دیا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی ہوں۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس لیے کہ بہت سارے جوڑے صرف محبت پر نہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے جوڑے زندگی میں محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، بس عزت کے نام پر چونکہ شادی ہو چکی ہے، بچے پیدا ہو چکے ہیں، اس طرح سے حالات ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں جیسے لباس ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 38 میں ایک بات کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تم سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں اور ان سارے رسول کے ہم نے بیویاں اور بچے بنائے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے انبیاء کی بھی بیویاں اور بچے بنائے تھے۔ یہ بیویاں اور بچے آپ کی اور میرے زہد، تخشع، عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 3 صحابی آتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت عظیم ہے، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا ہمیشہ، کسی نے رات بھر نماز پڑھنے کی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، قسم خدا کی میں سب سے زیادہ تم سے اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، تم بھی شادی کرو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا اگر اسے فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہے تو اس کا شادی کرنا افضل ہے نفل عبادتوں سے۔ سبحان اللہ، نفل عبادتوں سے زیادہ اس کا شادی کرنا افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا ذکر سن رہے ہیں کہ نکاح جسے ہم نے نام دیا نکاح مبارک، یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس نکاح کے لیے کئی سال محنت کی اور محنت مزدوری کرتے رہے تاکہ مہر ادا کر سکیں۔ آدمی نکاح کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب نکاح کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکاح پر ابھارا ہے، جیسے کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تزوجوا یعنی تزوجوا الولود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اے نوجوانوں خوب پیار کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تبتل، شادی نہ کرنا، یہ ہمارے اس میں نہیں، ہمارے اسلام نے سکھایا کہ آدمی شادی کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں لاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال میں اور بچوں میں برکت دے۔ کئی مطلب ان کے
80-70 سے زائد بچے پیدا ہوئے، اس سے بھی زیادہ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اللہ نے مال بھی دیا، بچے بھی دیے. اور پھر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو کچھ ان کو دے اس میں برکت عطا فرما. میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ہم سن رہے ہیں نکاح مبارک، ایسا نکاح جو برکت والا ہوتا ہے. وہ کون سا نکاح ہے؟ وہ نکاح جو انبیاء نے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا طریقہ بتلایا اور جس نکاح کے کرنے کی ترغیب دی. اور آدمی نکاح کرتا ہے تو اولاد کی بھی خواہش کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. اس میں سے ایک چیز ہے ولد صالح يدعو له، نیک بچہ جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے. میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اگر آپ سے کوئی ایک سوال ہو، آپ سے پوچھا جائے کیا آپ نیک ہیں؟ میری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ نیک ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن تو کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، ارے اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو، کون کتنا پاک ہے اللہ جانتا ہے. لیکن اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ ولد صالح ہیں، ولد صالح يدعو له. اگر اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ ولد صالح نہیں ہیں. ایک معیار ہے، ایک میجرمنٹ ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ولد صالح ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، اگر نہیں ہے تو آپ ولد صالح نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے آتا ہے کہ اس میں ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح مبارک کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جن کو شادی کرنے میں، یعنی روزی روٹی میں خود کفیل ہوتے ہوتے، اچھا بزنس ہو، ویل سیٹلڈ ہو، ایک اچھا اپنا خاص گھر ہو، اپنی خاص تجارت ہو، یہ ڈوپلیکس بنگلہ ہو، اس کے بناتے بناتے آدھے بوڑھے ہو جاتے ہیں. پھر جب ہاتھ پیر جواب دینے لگتے ہیں، گھٹنوں کا درد آ جاتا ہے اور پھر آنکھوں کی بصارت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر سب کچھ ہونے لگتا ہے تو بیوی کی یاد آنے لگتی ہے، شادی کی فکر ہونے لگتی ہے. ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں بتایا گیا کہ آپ شادی کریں، اللہ آپ کو مالدار بنا دے گا. مال کہاں سے آئے گا؟ بیوی نہیں لائے گی، بیوی کا تو ایک پیسے کا خرچہ نہیں. آپ کی شادی کے لیے بیوی کی طرف سے بیوی جو آ رہی ہے وہی بہت بڑی بات ہے. ایک شخص اپنی بیٹی کو پال کر، جوان کر کے، تعلیم دے کر آپ کے حوالے کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ بیوی جو مل رہی وہی سب سے بڑی دولت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت مند بنا دے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح، مالداری تلاش کرو. کہاں تلاش کرتے ہو؟ ہم لوگ مالدار بننے کی چکر میں پتہ نہیں کیسے کیسے بزنس کرتے ہیں. یہاں بتایا گیا مالداری تلاش کرو نکاح میں، نکاح مبارک کرو، سنت کے مطابق نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عجبی ممن لا يطلب الغنى بالنکاح، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر جو مالداری تلاش کرتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے لیکن نکاح نہیں کرتا. نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے.
اللہ کا وعدہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے ان یکونوا فقراء سورۃ النور آیت نمبر 30 پر دو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو میں تمام ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو اپنی عمر گنوا رہے ہیں، یعنی نوکری کی تلاش میں، زیادہ ویل سیٹلڈ ہونے کی تلاش میں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، شادی کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اسی لیے کہا اربع من سنن المرسلین، 4 باتیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنتیں ہیں۔ کہا کہ الحیا، شرمانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ التعطر، یعنی آدمی کا ہمیشہ پاک صاف رہنا، مطلب اچھا رہنا، نظافت ہے، اچھی چیز ہے، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور پھر بتایا گیا نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم بات کر رہے ہیں نکاح مبارک کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عنوان رکھا ہمارے بھائیوں نے، اور یہ ضروری بھی تھا، اس لیے کہ آج اس نکاح کے مبارک نہ ہونے کی وجہ سے خاندان برباد ہے، گھر برباد ہے، معاشرہ برباد ہے، اس ملک میں ہم مسلمان برباد ہیں۔ غلط شادی بیاہ، اس کے غلط مراسم اور رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ کر مسلمان تباہ و تاراج ہو کر رہ گئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپئے ان کی ایسی فضول شادیوں پر خرچ ہوتا ہے، اور مسلم بیٹیاں جو عمر کو پہنچ چکی ہیں، غریب کی بیٹی کسی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اس کے گھر آئے اور اسے دلہن بنا کے لے جائے۔ اور ہمارے یہ دولت مند بعض لوگ، ہر ایک نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی شادیوں پر ہزاروں یعنی کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور بھی زیادہ پیسہ آ گیا تو یہاں انڈیا میں نہیں، دبئی میں کسی اور جگہ شادی منائیں گے تاکہ پیسہ خرچ ہو۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ان المبذرین کانوا اخوان، کہا کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کہتے کسے ہیں، نکاح کہتے کسے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نکاح کی تعریف کی، نکاح کا ڈیفینیشن جسے کہتے ہیں، نکاح کسے کہتے ہیں؟ تناکحت الاشجار، کہا کہ درختوں کا آپس میں ملنا، اس میں نکاح جس میں مرد عورت کے ملاپ کو ایک جائز طریقے سے، جیسے شیخ نے جیسے لکھا ہے میں اس کا آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ کہا عقد بین رجل و امرأہ، نکاح کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک عقد ہے، کانٹریکٹ، جو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یقصد بها استمتاع کل منہما بالآخر، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کا یہ بھی ہوگا وَتَكْوِينُ أُسْرَةٌ صَالِحَةٌ، ایک اچھا خاندان اس سے بنے گا، میاں بیوی ہیں، اولاد پیدا ہوگی، بچے، نانا نانی، دادا، پھر ایک خاندان چلے گا۔ وَمُجْتَمَعًا سَلِيمٌ، اور ایک اچھا معاشرہ، سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ جیسے خاندان بڑھے گا، خاندان میں میاں بیوی، ہسبینڈ وائف دونوں تھے، پھر بچے پیدا ہوئے، ان کے بچے، پھر ایک سارا خاندان بن جائے گا۔ یہ نکاح کی تعریف ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر ایک اچھا دیندار آدمی ایسا آتا ہے جس کے دین سے، اخلاق سے آپ راضی ہیں، تو اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ ایسا نہ کرو کہ تو کیا ہوگا؟ فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ نکاح مبارک ہی ہے۔ ارے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی لانے کو کہا کہ کسی صحابی کو کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو لا دو، ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ مٹھی جو پر کسی کی شادی کروا دی،
مہر بنا کر کسی کی شادی کروا دی، قرآن کی آیتوں پر کسی کی شادی کروا دی، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں نکاح مبارک۔ ایسے نہیں جس میں مسلمانوں کا مال ایک طرف قوم اپنی غربت میں مفلسی میں تڑپ رہی ہے، اور جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، شیراٹن ہوٹل میں، اور پتہ نہیں مجھے نام بھی نہیں آتی ان بڑے ہوٹلوں کے، ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسے کی؟ کیسے ان لوگوں کی شادی ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر ہر آدمی غور کرے کہ ہزاروں لوگوں کی دعوتیں، عجیب طرح کے نخرے، اور پھر ہر شادی میں جانے والا اپنے آپ کو بوجھ سمجھ کر جاتا ہے کہ ہاں انہوں نے میری شادی میں نیوتا ڈالا ہے، پیسے ڈالے ہیں، مجھے بھی لے جا کے کچھ لفافہ دینا ہے، بھلے اس کے پاس ہو نہ ہو، لیکن اس کے بغیر وہ شادی میں جانے سے، ولیمے میں جانے سے شرماتا ہے کہ میں کیسے جاؤں کہ میں پیسے نہ دوں، میرا لفافہ اس تک نہ پہنچے۔ اور پھر واقعی شادی والے کو بھی وہ نوٹ کرتا ہے کہ کس کا لفافہ پہنچتا ہے کہ کس کا نہیں پہنچتا، ایسی بھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ختم کرنی چاہیے تاکہ ایک ہمارا نکاح مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں ثلاثۃ احق علی اللہ، تین آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ ضرور کرتے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ایسا نکاح کرنے والا ہے جو اپنی عفت کے لیے نکاح کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ میں سارے مرد و خواتین سے کہوں گا کہ اس نیت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ المکاتب یرید الادا الغازی فی سبیل اللہ، تو اس حدیث میں جو میرا مطلوب تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی ضرور مدد کرے گا جو اپنی پاک دامنی چاہتا ہے، اس کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اسی لیے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ہم جانتے ہیں بار بار جب بھی نکاح میں جاتے ہیں تو اس حدیث کو ہم سنتے ہیں، تنکح المرأۃ، عورت جو نکاح کی جاتی ہے چار چیزوں کے لیے، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت جو نکاح کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے نسب خاندان کی وجہ سے، اور کبھی کہا جاتا ہے وجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دین کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ غربت جب گھر میں دروازے سے آتی ہے تو میاں بیوی کی محبت کھڑکی سے باہر چلے جاتی ہے، جیسے غریب ہو جائیں گے پھر میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن دیندار عورت سے شادی کریں تو انشاءاللہ گھر میں دین آ جائے گا تو ساری دولت بھی آ جائے گی، دولت آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی بہترین چیز جس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ نیک عورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے گھر میں اگر نیک خاتون ہے، ساری دنیا اللہ نے آپ کے دامن میں ڈال دیا ہے، ساری دنیا اللہ نے آپ کے دامن میں رکھ دی ہے، بشرطے کہ وہ خاتون نیک ہو۔ المرأة الصالحہ۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہیرو جواہرات کے انبار ہیں، سونے چاندی کے زیورات انبار ہیں، لیکن ان تمام کے مقابلے میں نیک عورت ہے، صالحہ عابدہ قانتہ ساجدہ، نیک عورت ہے جو دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے۔
آگے چل کر ایک اور بات مجھے کہنی ہے شادی کے بارے میں. شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے میں نے بتایا انبیاء کی بھی سنت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی، انبیاء نے اولاد کے لیے دعائیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شادی کی ترغیب دیا. بعض علماء ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی، تو لیکن ایک بات کہا کہ شادی کبھی واجب ہو جاتی ہے. ہم صرف واجب کی بات کریں گے. کیسے واجب ہوتی ہے کہ آج کل جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، جس میں آدمی کو فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر میں شادی نہ کروں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. اس لیے کہ میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جنت کیسی چیز ہے؟ نہ تو وہاں لغو ہے، نہ تو گناہ کی باتیں ہیں. جنت میں جہاں دل کے سکون کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس جنت میں ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کو حوا کی ضرورت پوری کی گئی. حوا علیہ السلام، حوا ان کو پیدا کیا گیا تاکہ ان کے دل کو سکون ملے. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی چیزیں ہیں، نوجوانوں کے فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر یہاں شادی کی ضرورت اس سے زیادہ ہے. تو شادی آدمی پر واجب ہو جاتی ہے جب اسے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، جب اس کے پاس صحت ہو اور وہ عورت کا حق ادا کر سکتا ہو، تو واقعی اس کے لیے. آج میں اپنے آس پاس جو چیزیں میں دیکھتا ہوں، میں کھلے دل کے ساتھ آپ کے پاس یہ بات بتاتا ہوں. عورت ایک ضرورت ہے، اسے بہت ساری، جیسے اس کے لیے بھوک پیاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. شادی کا مقصد یہ ہے کہ جائز طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی خواہش پورا کریں. مرد بھلے کتنا مصروف ہو، اس کی مصروفیت کیسی کیوں نہ ہو، لیکن جو حق عورت کا ہے اسے وہ ادا کرنا پڑے گا، جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھیانک نتائج مرتب ہوتے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. اور کہتے ہیں کہ شادی کبھی مستحب ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں گا. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کے صرف 10 دن ہیں، مطلب میرے زندگی کا میرے پاس صرف 10 دن ٹائم ہے، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، تو میں شادی کروں گا. اللہ اکبر. میں شادی کروں گا. کیوں؟ اعفاف نفس کے لیے، اپنے آپ، اپنی عزت، اپنے نفس کو بچانے کے لیے میں شادی کروں گا. تو آدمی، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے تو وہ شادی کرے. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں، خاص کر ان خواتین کے لیے، مطلب ان بہنوں کے لیے جو شادی کے چوکھٹ پر قدم رکھ رہی ہیں، ان کے لیے جیسے کہا اختیار الزوج المسلم. ایک مسلمان خاتون ایک مسلمان لڑکے کو چاہتی ہے، اور جیسے اللہ نے کہا الطیبات للطیبین، اور کہ وہ ایک دوسرے، مطلب اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں، اور خبیث ناپاک گندے عورتیں ہیں جو گندے مردوں کو پسند کرتے ہیں. تو خاص کر ایسے شوہر کو پسند کریں جو علم سے رغبت رکھتا ہو، جو صحیح عقیدے والا ہو، اور بھلے غریب کیوں نہ ہو. یہ بہت ضروری چیز ہے جو آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس کا اسی لیے کہا کہ جو حرام رشتے ہیں اس سے عورت بچے، چاہے وہ قرابت کے حساب سے ہو. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کہ نکاح کے لیے جیسے کہا کہ نکاح مبارک کے جو ارکان ہوتے ہیں، اس کے
وہ کیا کیا رکن ہے جس سے آدمی کا نکاح صحیح ہوتا ہے. جیسے کہا گیا کہ لڑکی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے. اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کئی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے چکر میں یا بد اخلاقی کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل جاتی ہیں، بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہیں. ان کے لیے کہا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل. ایسی عورت کا نکاح نہیں ہوگا جس کا ولی اس نکاح سے راضی نہ ہو. فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. اس عورت کا نکاح باطل ہے. ایسی عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے، ایسی لڑکیوں کو سوچ لینا چاہیے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ کوئی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، اس کا باپ کافر ہے، تو کافر باپ ولی نہیں بنے گا. قاضی جو ہوگا وہی ولی بن جائے گا، جو بھی مسلمان کوئی بھی اس کی ذمہ داری لے کر ولی بن جائے گا. الشاہدان، اس کے بعد نکاح مبارک کے لیے 2 گواہ ہوں گے. گواہ کے بارے میں کہا گیا شاہد عدل، ایسے گواہ ہوں جو عادل ہوں، نیک ہوں. میں چونکہ نائب قاضی ہوں اور میں بہت ساری جگہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، تو جب گواہ لکھنے کی بات آتی ہے تو ایسے لوگوں کو گواہ کے طور پر لایا جاتا ہے جو بالکل بوڑھے ہیں، ارے نہ وہ بالکل نہ چل سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے ان کو گواہ نہیں ڈالے تو برا مان جائیں گے. بات ایسی نہیں ہے. مجمع میں آپ کسی کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں. گواہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ مستقبل میں اگر کسی طرح کی کوئی کشمکش ہو جائے تو یہ گواہ آئے بولے کہ نا ہم اس وقت موجود تھے جب یہ نکاح ہو رہا تھا، یہ دیکھیے ہمارے دستخط ہے. تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ بالکل بوڑھے آدمی کو لا کر آپ گواہ بنائیں، یا اپنے خاندان کی کسی کو گواہ بنائیں، اپنے گھر کے داماد کو یا کسی کو. اس سے گواہ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنا زور نہیں ہوتا ہے جتنا باہر والا اگر کوئی گواہ بنتا ہے تو اس گواہی میں اتنی تقویت ہوتی ہے. تو اسی طرح مہر ہے. مہر جیسے کہا صدقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کو مہر دیا جائے. صحابہ اکرام نے مہر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہا کہ مہر کیا ہوتا ہے جتنا آدمی اپنی طاقت رکھتا ہے. کسی صحابی نے کھجور کی گٹلی کے برابر مہر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ کیا ہے، کہیں سے سونا کھود کے لائے ہو، کچھ سونے کا پہاڑ ہے؟ کتنا دیا تھا؟ کھجور کی گٹلی کے برابر. کسی صحابی نے قرآن کی آیتیں سکھا دی. کسی صحابی عورت نے کسی آدمی سے کہا کہ دیکھو تم اچھے آدمی ہو ولیکنک کافر، لیکن تم کافر ہو، لیکن اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. سبحان اللہ. تو آج کل ہماری شادیوں میں ہوتا کیا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن مہر پر بات نہیں ہوتی کہ صاحب مہر کتنا دیں گے. مہر عورت کا حق ہے، وہ اس کی مالک ہے، اس کا استعمال وہی کرے گی جو شادی سے پہلے نکاح کے وقت اسے دے دیا جاتا ہے، تو یہ اس کا حق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. وقت کے لحاظ سے ہم بات کریں گے کہ چند حقوق ہیں کہ عورت کے بارے میں، جیسے حدیث میں کہا گیا کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورت کے لیے تو جنت میں جانا بڑا آسان ہے. 5 وقت کی نمازوں کی وہ پابندی کر لیتی ہے. وحسنت فرجہا، اور پھر عورت اپنے شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، تو اسے کہا جائے، اور رمضان بھر کے روزے رکھ لیتی ہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی نیک کاموں میں اس کی بات مان لیتی ہے، اللہ کی مخالفت میں نافرمانی میں نہیں، تو اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. بہت آسان چیز ہے. کہا کہ جب وہ 5 وقت کی نمازوں کی نماز پڑھ لے اور پھر رمضان بھر کے روزے رکھ لے اور پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی نیکی میں اطاعت کر لے، تو پھر جنت کی جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے.
لیکن جہاں تک میں کہوں گا کہ جہاں تک شوہر کی اطاعت کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر میں پاک صاف رہے، ایسے رہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور شوہر کے سامنے ہمیشہ عذر لنگ نہ کرے۔ عذر لنگ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میرے سر میں درد ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، ایسی باتیں شوہر کے سامنے نہ کرے، اور ہمیشہ پیار محبت کی باتیں کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں التی تسرہ اذا نظر، کہ تمہارا شوہر تمہاری طرف دیکھے تو خوش ہو جائے کہ واہ اللہ نے مجھے کتنی نیک صالحہ بیوی دی ہے۔ اور کبھی عورت ہمیشہ اپنے موبائل میں ہو یا شوہر اپنے موبائل میں ہو اور ہمیشہ اپنے دوسرے مصروفیات میں ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کیسے خوش ہوں گے؟ ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھ کر آتے، میں سو رہی ہوتی، میں لیٹی رہتی، اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، اگر میں سو گئی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ تو ایک نکاح ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ خوشکن زندگی چاہتے ہیں، کامیاب شوہر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب بیوی بننا چاہتے ہیں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو اپنے آپ کو قیمتی چیز نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ محبت کرنے والے ہی ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت بھی کرے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی خدمت کرتی تھیں اور ایک دوسرے کے بھیدوں کی حفاظت بھی کریں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت برا بھلا کہا ہے اس آدمی کو، اس جوڑے کو جو اپنے بھید کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کہیں۔ جیسے اکثر یہ حالت ہوتی ہے، ذرا بھی کھٹ پٹ گھر میں ہوئی، شوہر نے اپنی ماں کو فون لگایا، بیوی نے اپنی ماں کو فون لگایا، ایسا ہوا ویسا ہوا رات میں، جیسے لائیو میں ساری باتیں، بیوی نے مجھ سے یہ معاملے میں جھگڑا کیا، شوہر نے یہ معاملے میں جھگڑا کیا، یہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں، ایک دوسرے کے حفظ و اسرار کی حفاظت کریں۔ اور جیسے اللہ نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 34 فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں؟ حافظات، جو حفاظت کرنے والی ہیں، بھلے دونوں ایک دوسرے کی جو اسرار ہیں، عیوب ہیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ اور اسی طرح ایک چیز کہا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کے تعلق سے غیرت کو اپنائے اور اس بات کا خیال رکھے کہ کسی طرح سے اپنی بیوی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس سلسلے میں میرے پاس تھیں، لیکن ایک چیز جس کی طرف ہم نہیں پہنچ سکے ہیں وہ ہے کہ اس کے بعد کے جو مراحل آتے ہیں، ولیمے کی بات آتی ہے، نکاح کے بعد۔ نکاح جیسے ہم نے کہا کہ نکاح کے لیے شروط بتائے گئے ہیں کہ آدمی یہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں، مطلب ایک دوسرے سے جو راضی ہوں، یعنی نکاح کرنے والے جوڑے ہسبینڈ وائف سے اور وائف ہسبینڈ سے راضی ہونا ضروری ہے، اور عورت کی رضامندی لی جائے گی، بغیر رضامندی کے اسے زبردستی نکاح تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا مہر ہوگا، 2 وٹنس ہوں گے، ولی ہوگا، اور اس کی رضامندی سے اس کی رضامندی حاصل کی جائے گی لڑکی کی۔ اور اس کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں
کہ اس سے پہلے شوہر سے کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں جیسے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ لڑکی کو دیکھنے کے نام پر جو سارا خاندان امڑ پڑتا ہے. ایک بات میں آپ کو سنا دوں کہ ہمارے ایک نو مسلم دوست تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی بات چل رہی تھی تو ان کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ایک خاندان آیا. آنے کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا، کہا کہ شیخ صاحب لڑکی کو دیکھنے لوگ آئے ہیں، اور میں نے کہا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے لیکن لڑکے کا باپ بھی دیکھنا چاہتا ہے یا دوسرے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، دوسرے لوگ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے، وہ بھی حجاب میں. وہاں تو نہ مصافہ ہوگا نہ دوسری تخلیہ ہوگا، بلکہ اس کے ماں باپ کی اس میں لڑکا صرف دیکھے گا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا، بولا کہ نہیں ہم کو رشتہ نہیں چاہیے. تو اسلامی جو اصول ہیں اس کی تو پابندی کرنی چاہیے. اور جیسے مشائخ نے کہا کہ خاص کر یہ جو انگوٹھی پہناتے ہیں، جیسے دبلۃ الخطوبہ جسے کہتے ہیں، منگنی میں خاص کر جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کہا کہ نصارہ کی عادت ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اس کے بعد جب نکاح کی بات آتی ہے تو نکاح تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، لڑکی کے باپ کی طرف سے تو کوئی خرچ نہیں ہے. البتہ جب ولیمے کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ولیمہ کرو گرچہ کی ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولیمے ہوتے تھے، صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سارے صحابہ سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، جس کے پاس جو ہے لے کے آؤ. کسی صحابی نے کھجور لائے، کسی صحابی نے ستو لایا، کسی صحابی نے زبیب، جو بھی ان کے پاس تھا. چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا، ساری چیزیں اس پر ڈال دی گئی، ولیمہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کا ولیمہ ہو گیا، سارے لوگوں نے جو جو لایا تھا ڈالا. تو سیدھا سادہ یہ ولیمہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اولم ولو بشات. تو ولیمے کے نام پر جیسے کچھ آج کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور ولیمے سے پہلے تیل کی رسم، مہندی کی رسم، یہ سب رسمیں کہاں ہیں؟ یہ کافروں کی رسمیں ہیں، کفار کے عقائد ہیں. اور اسی طرح لڑکی کے گلے میں جو کالی پوت کا جو ہار باندھا جاتا ہے، اکثر جگہ ہوتا ہے، اور پھر ایک مرغی پھرائی جاتی ہے، اور نوشا کے ہاتھ پر امام ضامن کا پٹا باندھا جاتا ہے، اور کبھی نوشا کے چپل چھپائے جاتے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک میں بستے ہوئے کافرانہ رسم و رواج ہے، جو مسلمانوں کی زندگیوں میں آ گئے ہیں. ورنہ یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، ہماری چیزیں نہیں ہیں. چونکہ اس ملک میں ہم بستے ہیں اور ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے لی تھی. اکثر شادیوں میں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اعلن النکاح، نکاح کو اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ نکاح پوری طرح کھل کر کریں، تاکہ معلوم ہو کہ فلاں لڑکی فلاں عورت فلاں کی بیوی بن گئی ہے، فلاں کی شادی ہو گئی ہے. سارے لوگ ولیمے کے موقع پر آ کر آپ کو دعائیں دیں، ولیمہ کرو، سارے لوگ آئیں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے. لیکن اس کے لیے ایک اسٹیج بنایا جائے اور بے پردہ اس اسٹیج پر شوہر اور یعنی اس محفل کے نوشا اور دلہن بیٹھیں اور سارے آ کر مصافحہ کریں. یہ کون سی اسلامی معاشرت ہے؟ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، یہ بے حیائی، فسق و فجور کی انتہا ہے. اس سے آپ کو لوگوں کو بولنا چاہیے کہ اس سے وہ بچیں. ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ دلہن اور دلہن کا سارا خاندان اور وہ اس وقت جو سجے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اچھے رنگ برنگ لباس میں ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ لوگ کیمرے کی زینت بنے. اور یہ کیمرے مین جو آتے ہیں اکثر کافر ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیز چمکائی جائے، کون سی چیز دھیمی رکھی جائے. سبحان اللہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اللہ تعالیٰ
اسی چیزوں کو لے کر تو قوم پر عذاب آتا ہے۔ میں قوم کے سارے درد مندوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب بھی احساس کریں، اپنے نکاح کو، اپنی شادیوں کو، اپنے ولیموں کو مبارک بنائیں جس میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کریں۔ ایسی چیزیں جو فحش و فجور کو فروغ دیتی ہوں، بعض جگہ ہم جاتے ہیں تو وہاں گانا بھی بجتا ہے، سبحان اللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، گانے بجتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں جو یعنی بالکل اس حد تک اتر چکے ہیں کہ ہماری شادیاں اب برکت، اس میں ہماری شادیوں میں برکت کہاں رہے گی؟ برکت کہاں رہے گی جن شادیوں میں قوالیاں گائی جائیں، جن شادیوں میں گانے بجائے جائیں، اور پھر بعض شادیوں میں تو منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ یہ منگنی کیا ہے؟ فقیر ہے جو بھیک مانگتا ہے، مانگنا ہے، فقیر ہے۔ یہ تو ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، طاقت دی، ایسے منگنی کی رسم ہمارے، اور کہتے نہیں وہ ہمارے پاس سینٹیمنٹ ہے۔ سینٹیمنٹ کے نام پر قوم کے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں، آپ جتنے پیسوں میں منگنی کرتے ہیں اس میں 2 یتیم بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کہ منگنیوں کو ختم کریں؟ سیدھی سادی آپ نکاح مبارک کرنا چاہتے ہیں تو ویسا نکاح کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہوا، ویسے نکاح کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیا، صحابہ کرام نے کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے کیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ چھوٹا سا مدینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں نہیں ہیں۔ کپڑوں پہ پیلا پن دیکھا تو کہا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ سبحان اللہ۔ آج کے ولیمے کیسے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں کو بلایا جاتا ہے صرف شان و شوکت کے لیے کہ ہم کتنے ہیں۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حلق تک قرضوں میں دفن ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ سیدھی سادی ہم شادیاں کریں۔ دوستو عزیزو، یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں، انشاءاللہ پھر ایک مجلس میں ہم لیں گے۔ اسی طرح اس موضوع سے جڑی ایک بات ہمارے ساتھ اور بھی ہے کہ شادی کے موقع پر چند نصیحتیں دلہن کے لیے، انشاءاللہ کسی موقع سے ہم اس کو پیش کریں گے۔ 22 نصیحتیں میں نے الگ نوٹ کی تھی جو دلہن کے لیے کی جاتی ہیں۔ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ صرف وہ نصیحتیں کو ہم فوکس کریں گے کہ جب دلہن بننے جا رہی ہوتی ہو ایک نیک خاتون، تو اس کے لیے کیا نصیحتیں اسلام میں ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی دوسری مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آج ساری بات کا خلاصہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ نکاح کا ذکر قرآن میں کیسا ہے، اور نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح آپ کی مالداری غنا کا ایک ذریعہ ہے، نکاح آپ کو مالدار بناتا ہے، اور نکاح سیدھا سادہ ہونا چاہیے، اور ولیمے کی ترغیب دی گئی ہے، اور صالح مرد سے ایک عورت نکاح کرنے کی کوشش کرے، اور عورت کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے اور اس کے سامنے ایسی رہے کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک بات کہوں گا کہ شوہر کا ایک مقام ہوتا ہے، عورتیں اپنے شوہر کے مقام کو سمجھیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ آخری بات میرے آپ کے سامنے ہے۔ احد کی جنگ ہوئی تو احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تھے جو شہید ہو گئے، تو ان میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حمنہ بنت جحش ایک خاتون ہے۔ وہ خاتون احد کی جنگ کے بعد ان کے خالو حمزہ بن عبد المطلب ہیں، حمزہ رضی اللہ سید الشہداء، اور ان کے شوہر ہیں اس عورت کے حمنہ بنت جحش کے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور اس عورت کے بھائی ہیں عبداللہ بن جحش المجدع۔ یعنی اس طرح حمنہ بنت جحش کے تین آدمیوں سے تعلق ہے، ایک ان کے خالو کے ساتھ، ایک بھائی کے ساتھ، ایک شوہر کے ساتھ۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے خالو شہید کر دیے گئے، حمزہ،
تو حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر بتایا گیا کہ آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، عبداللہ بن جحش المجدع، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے مصعب بن عمیر۔ جیسے ہی شوہر کی بات انہوں نے سنی کہ چیخنے لگی اور بلبلا گئی، تڑپ اٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو کہا ان زوج المرأة لها بمکان، کہا کہ بے شک عورت کے لیے ایک شوہر کی الگ ہی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ماں اور بہنوں، اپنے شوہر کے اس حق کو سمجھیں۔ سلف کی عورتیں کہتی تھی کہ ہم اپنے شوہروں کو بادشاہوں کی طرح پکارتے تھے، جیسے بادشاہوں کو خطاب کرتے ہیں ویسے ہم اپنے شوہروں کو بادشاہ کا سا احترام کرتے تھے، ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے لباس کا اتنا ہم لوگ خیال کرتے تھے۔ یہ سلف کی عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی گھر بنائے۔ ان اللہ ملائکۃ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شیخ، یہاں پہ کچھ سوال ہے کہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ استطاعت کا مطلب بتائیے، یعنی جب لڑکا، آپ نے کہا کہ استطاعت رکھتے ہوئے شادی نہیں کرتے، تو استطاعت کا مطلب کیا ہے اسلامی نقطہ نظر میں؟ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ استطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ہی مالدار ہو، اس لیے کہ صحابہ نے جو شادی کیا ہے لوہے کی انگوٹھی پر بھی شادی کیا ہے۔ تو استطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سنائی دے رہی ہے؟ جی شیخ سنائی آ رہی ہے شیخ، جی بتائیے شیخ۔ ہاں، تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نفس، یعنی عورت، شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کی جسمانی خواہش پوری ہو، ہاں یہ اصل خواہش، اور اس عورت کا نان و نفقہ ہو، مطلب اس پر آدمی خرچ کرے، اسے سکن گھر دے، اسے سہارا دے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ صرف دولت ہی مقصد نہیں، پالنا ہی مقصد نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے جو معمولی قسم کے لوگ تھے، صرف ایک مطلب قرآن کی بعض آیتوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروایا۔ تو ہم لوگ جس صرف ایک ہی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ویل سیٹلڈ ہو، یہ تھنکنگ غلط ہے، یہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہمارے پاس ہے؟ جی شیخ، ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ لڑکی کی طرف سے اگر ہم کچھ شادی میں لینا نہیں چاہتے تو پھر بھی لڑکی والوں تحفے کے نام میں کچھ چیزیں دینا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو ہم لے سکتے ہیں یا پھر اللہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہمارے اوپر؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعض چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر کوئی باپ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن ایک نقطہ اس میں آپ لحاظ رکھیں، اس کو آپ یہ کریں کہ اگر آپ نے کچھ دے دیا پھر وراثت میں محروم کر دیا، انہیریٹنس میں آپ نے بچی کو نہیں دیا، بولا کہ ہم نے شادی میں دے دیا، تو کہا کہ یہ غلط ہے۔ شادی میں دینا آپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی جائیداد میں دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جہیز کے نام پر دے دیتے ہیں اور وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اب ایک سوال ہوتا ہے کہ زندگی میں باپ جب دے گا بچوں میں برابر دے سکتا ہے، اسے اختیار ہے،
تو اس بارے میں کہنا چاہیے آپ بچی کو دے سکتے ہیں. اگر کسی کا داماد غریب ہے تو آدمی سسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دیا ہے، وہ اپنے داماد کی مدد کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور کسی کے پاس ایک سوال مجھے یہ کہنا تھا، کچھ ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے. آج یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کے نام پر آج جو کچھ ہوتا ہے وہ غلط ہے. لیکن ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں جیسے آدمی کی پہلی ڈیلیوری، یعنی آدمی شادی کے بعد جو پہلی ڈیلیوری آتی ہے تو بوجھ لڑکی کے باپ پر ڈالا جاتا ہے. آپ ہاسپٹل کی فیس بنیے پہلی ڈیلیوری. یہ کیوں بھائی؟ نطفہ تمہارا، اولاد تمہاری، جورو تمہاری، بچہ تمہارا، میں کیوں بل بنوں؟ ہاں بچی کا باپ کیوں بل بنے؟ تو آدمی کو احساس کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں جو لوگوں نے بنائی. ہاں البتہ اسی طرح ایک اور بات آتی ہے کہ جو لڑکی ہے وہ یہ رکھ سکتی ہے، شرط رکھ سکتی ہے شادی سے پہلے کہ آپ اسی چنئی میں مجھے رکھیں گے، باہر نہیں لے جائیں گے. ایسے چند شرائط ہیں، انشاءاللہ کس مجلس میں بولیں گے کہ کن کن شرائط لڑکی کی طرف سے ہو سکتے ہیں، کون سے شرائط کنڈیشنز شادی سے پہلے لڑکی رکھ سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک جگہ کا تعین ہے، عورت کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ اسی شہر میں میرے ساتھ زندگی گزاریں گے، میں شہر تبدیل نہیں کروں گے. ایسے بہت سارے کنڈیشنز ہیں. اور کوئی سوال ہمارے پاس ہے؟ جی شیخ، ایک اور سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے لیے صحیح عمر کیا ہے شادی کا؟ صحیح عمر الگ ہے ہماری صحیح عمر بلوغت ہے. بالغ ہو جائیں تو وہ لوگ شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلوغت ہے، اور بلوغت موقع محل کے حساب سے ہوتی ہے. کسی ملک، کوئی گرم ملک ہے تو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، جیسے مدینے کا ماحول تھا جہاں جلد بالغ ہو جاتے ہیں. تو یہاں کا قانون کچھ الگ ہے، جیسے 18 سال اور لڑکی کی عمر کے لیے، لڑکی کی عمر کے لیے پھر الگ بتایا گیا. ابھی عمر بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں. ابھی نیا قانون ایک آنے والا ہے جس میں عمر بڑھا دی جائے گی، جسے بار بار کہتے ہیں. تو اسلام میں تو بس بلوغت ہے، بلوغت کے علاوہ کوئی قید نہیں. جی شیخ، ایک آخر سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کچھ جہیز کے طور پہ کچھ دیا تھا کیا، ایسا کر کے؟ تو ایسا کوئی ذکر ہمارے پاس نہیں ہے. البتہ پہلی ابو العاص آپ سنیں گے کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نیکلس تھا، جو ہار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد احد کی جنگ میں قید ہو کر آئے، مدینے میں ان کو قید کیا گیا اور ان کو فدیہ دینے کی بات کہی گئی کہ فدیہ دے کے آپ یہ دے کے آپ قید سے چھوٹ جائیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اپنی ماں کا وہ ہار جو دیا گیا تھا انہوں نے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ہار کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ مومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے. آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ ہار واپس کر کے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. اس طرح سے یہ اتنا ایک بصیرت میں اتنی بات تو ملتی ہے کہ یہ دیا گیا ہے، ایسی بات. اور بس اتنا ہی ہے شیخ، نہیں ہے شیخ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک. بولیے. جی شیخ، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا. انشاءاللہ شیخ مزید آپ سے انشاءاللہ، اور آپ نے بتایا کہ کچھ 22 یہ ہیں عورتوں کے لیے، تو اور بھی انشاءاللہ ایسا رکھیں گے، بہت ہی ضروری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ اس کو سنیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ 22 نصیحتیں ہر شادی ہونے والی دلہن کو یہ سننا چاہیے.
یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، زندگی میں بے سکونی ہے، بے قراری ہے، ایسے لوگ بھی سن لیں تو شاید ان کو بھی فائدہ ہو. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت دے، زندگیوں کی خوشیاں عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.